شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی واقعتاً صاف لفظوں میں شرک کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، حاضر ناظر، عالم الغیب، واضح لفظوں میں کرنے والے کی قربانی میں اگر آپ نے اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈال دیا، تو بھی یہی ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام شرکا کا مسلم ہونا، توحید پرست ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں وہم نہ کریں، خام خواہ میں شک نہ کریں، مسلمان توحید پرستی ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو کہ یہ مشرک ہے، بغیر کسی تعویل کے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم جہاں سے بھی نبی کو مدد کے لیے پکاریں گے، نبی ہماری مدد قبر میں بیٹھے بیٹھے، یعنی قبر میں آرام کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو یہ تو خالص شرکی عقیدہ ہے۔ تو ایسا عقیدہ اگر کسی کا ہے، تو یا کسی غوث اعظم کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، یا کسی بزرگ ولی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، تو پھر ایسے شخص کی قربانی میں اگر آپ نے شرکت کر لی، تو یا سیدنا حسین یا حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ سیدنا علی کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں، اور اسی بیس پہ وہ یا علی مدد کہنا جائز سمجھتا ہو، اور اس عقیدے کے ساتھ یا علی مدد کہنا، تو کوئی بھی ہو، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن جو ایسا شرکی عقیدہ رکھے گا تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں آپ شریک نہیں کر سکتے۔ اچھا، خواتین یہ سوال بہت پوچھتی ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی اگر ہمارے شوہر کر لیں تو قربانی ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی، لیکن شوہر کو پہلے بتانا ضروری ہے۔ یعنی شوہر نے قربانی کر لی پھر بیوی کو بتایا میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر لی ہے، تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر بیوی کا وکیل بن کے قربانی کرے گا، تو وکالت میں ضروری ہے پہلے وکالت لی جائے، اطلاع دی جائے۔ یعنی شوہر بیوی کو ایک دفعہ اطلاع دے دے کہ بھائی میں تمہاری طرف سے قربانی کر لوں گا، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، گھر میں سب کی طرف سے قربانی دینا درست ہے، یہ مسئلہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر دیا ہے، اور اس کی دلیل بھی بیان کر دی ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اس میں بعض لوگ سعودی عرب کے علماء کے کلپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر میں ایک سربراہ کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو سعودی عرب کے علماء میں اکثریت فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے، تو بعض اسلاف سے ہمیں یہ ملتا ہے، وہ ان کی یہ رائے تھی کہ ایک گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی سب کی طرف سے کافی ہے، تو یہ بعض اسلاف کی رائے تھی، تو امام احمد بن حنبل نے اسی رائے کو فالو کیا، اور سعودی عرب میں فقہ حنبلی رائج ہے تو وہ اسی رائے کو لیتے ہیں، لیکن دلیل کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور ہمارے ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ فقہ حنفی رائج ہے، اور دلیل کے لحاظ سے جو صحیح حدیث ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سربراہ کی طرف سے کافی نہیں ہے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے، جو بھی یعنی مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ نبی سے ہمیں صراحتاً حدیث میں ایسا نہیں ملتا، اور اسلاف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا۔ تو جیسے بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے کافی ہے، تو بعض اسلاف اس کے بھی قائل ہیں کہ نہیں جی، جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لیضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس بھی گنجائش ہو قربانی کی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، تو اس میں نبی نے کوئی فرق نہیں کیا سربراہ اور غیر سربراہ کا۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی اسلام میں ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہوتی نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی ہمیں، جو بھی عبادت، یعنی ایک کی زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، ایک کا صدقہ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، ایک کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، تو ہر شخص پر اپنے طور پر عبادت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ ہاں، وکیل بن کے کر سکتے ہیں کہ بیوی پر قربانی لازم ہے، اگر اس کے پاس گولڈ ہے، مالدار ہے، تو وہ شوہر کو اجازت دے دے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، پھر کافی ہو جائے گی، پھر وہ کرے گا تو بیوی کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اپنی الگ کرنی پڑے گی اگر مالدار ہے، اور بیوی کی طرف سے الگ کرنی پڑے گی۔ اور ویسے بھی اسلاف کے دور میں عام طور پہ گھر کا جو سربراہ ہے وہی مالدار ہوتا تھا، بیوی بچے تو مالدار ہوتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس عام طور پر اتنا کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن آج تو عورت کے پاس گولڈ ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، تو اور پھر خواتین الگ سے جاب کر رہی ہیں، تو اس لیے جو بھی مالدار ہوگا، بیٹا بھی اگر بالغ ہے، اس کی جاب ہے، اس کی اتنی ارننگ ہے اور اتنا پیسہ اس کے پاس بچا ہوا ہے، جس کی میں پچھلے ایپیسوڈ میں ایپیسوڈ نمبر 1 میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں، تو اس پر الگ سے قربانی لازم ہوگی۔ حصے کے جانوروں میں پائے کیسے تقسیم کریں؟ پھڈا ہوتا ہے جی پائے کا، کہ 4 پائے ہیں اور 7 حصے دار ہیں، تو آپس میں مل کے ڈیوائڈ کر لیں، اس کو فیصلہ کر لیں بھائی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہ ان بھائی صاحب کو تھوڑا گوشت زیادہ دے دو اور پائے ہم زیادہ رکھ لیتے ہیں، اور جس کو پائے کا شوق ہے اس کو گوشت کم دے دیں، پائے دے دیں اس کو۔ بعض لوگوں کو تو پائے کا شوق ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، پائے بنانا آسان کام تو نہیں ہے، تو آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے ہو جائے پائے اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ کتنا پیسہ ہو، 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے،
وہ بتا چکا ہوں میں۔ قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریب ہی ہوتی ہے، اور بعض اسلاف کے نزدیک جس میں امام حنیفہ بھی شامل ہیں ان کے نزدیک واجب ہے، اور اس کے واجب ہونے کے دلائل وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جو قربانی نہ کرے اس کو وعید سنائی ہے، تو یہ وعید سنانا اس کی علامت ہے کہ لازم ہے۔ اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو منقول ہے کہ آپ قربانی نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ ہے کہ آپ مسکین تھے، آپ کے تو پیون زدہ کپڑے تھے، تو آپ کیسے قربانی کرتے؟ آپ کے تو پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اضافی کھانا گھر میں بن جائے، تو بکرا کہاں سے خریدتے اور گائے کہاں سے خریدتے، حصہ کہاں سے ڈالتے اس میں؟ باقی اس کا بھی میں جواب پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے دے چکا ہوں، وہ آپ دوبارہ سن لیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہے یا خود رکھ سکتے ہیں؟ 3 حصے کرنا لازم نہیں ہے، 1/3 حصہ بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، لیکن اگر آپ خود غریب ہیں یا آپ کا خاندان جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں بڑا ہے، تو پھر مستحب یہی ہے کہ اپنے خاندان کو پہلے آپ ترجیح دیں ان کو، کیونکہ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں غریب خاندان، فیملی بڑی ہے، وہ پورے سال ان کو پوری طرح سے گوشت کھانے کو نہیں ملتا، تو پھر فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا غریب خاندان جس کی فیملی بڑی ہو، اگر انہیں بقرعید میں قربانی کی ہے تو پھر اپنے بچوں ہی کو سارا گوشت کھلا دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا حق پہلے۔ ہاں مالدار لوگ جو ہیں وہ 1/3 کوشش کریں صدقہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور غریب اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے، سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تُخْلِصُ الْعَبْدَ عَنِ الشِّرْكِ أَوِ النَّارِ، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو 3 وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے، تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنھا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال؟
آپ کی نہیں آیا بھائی؟ جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے ایک قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا، اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں قرآن کی، پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ پہلا سوال ہے جی، یہ مختلف لوگوں کے سوال ہیں، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے لوگ مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو اب نام لیے بغیر جلدی جلدی بس میں سوالات پڑھتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں، قربانی مالدار شخص پر واجب ہے، گو کہ یہ مسئلہ اسلاف میں اختلافی ہے، بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے۔ سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریبی ہوتی ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص میں قربانی کی گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ پھٹکے، تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہیۃ ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کی اقتدا کرنا نہ شروع کر دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، پیون زدہ کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ نے قربانی اس لیے نہیں کی کہ اگر آپ قربانی کرتے تو لوگ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی یہ لازم ہے، ورنہ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر و عمر نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اور چھوڑیں بھی اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو ہم کریں تو لوگ قربانی کرنا شروع کر دیں، یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ صحابہ تو نبی کے عمل کو زندہ کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو کریں، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے اس لیے نہیں کی کہ آپ بہت مسکین تھے، صرف غریب نہیں تھے، بہت زیادہ مسکین تھے، تو اس لیے آپ اگر کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید سب پر واجب ہے یہ، تو غریب لوگ بھی قرضے لے لے کے اور مشکل میں پڑ کے پھر قربانی کرنا شروع کر دیتے، تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی۔ لیکن صحیح حدیث سے ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اس نے نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ وہ مسئلہ اختلافی ہے، اسلاف میں اختلاف تھا، لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ یہ بھی مسئلہ اسلاف میں اختلافی رہا ہے، بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر کرتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس بارے میں بھی اس حدیث کی بیس پر ہمارا موقف یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی لازم ہوگی، اور دلیل یہی ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس بھی گنجائش تھی قربانی کرنے کی اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں، کسی فریق پہ زیادہ ملامت یا طنز اور جو آج کل یوٹیوب پہ مناظرے بازی کے چیلنج ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی لازم کس پر ہے؟ تو قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے، صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو۔ اور چوتھی چیز ہے یعنی سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہ ہو، جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں، بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا، تو 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے میرا خیال ہے۔ تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے، مائنس کرے، اور جو ضروری خرچے ہیں
جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے، گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے، تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، اور جس کے پاس یہ ضروری خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، تو اور قرضہ نہیں ہے اگر، اور گھر کا راشن بھی خواتین نے نہیں ڈالنا ہوتا، وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے، تو گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین پہ قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے، مردوں پہ کم لازم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمے کوئی خرچے ڈالے نہیں ہیں، مردوں کے ذمے تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے، شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی، قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے، تو قربانی ادا نہیں ہوگی، پہلے وہ بتائے گا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے، خاموش رہنا بھی کافی ہے، شوہر بیگم کو فون کر دے بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو اطلاع دے دے گا تو یہ اطلاع بھی کافی ہے۔ یہ تو ہو گیا جی مختصراً قربانی کے لازم ہونے کا مسئلہ۔ اب یہ بہت اہم سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی جانور کی؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، یا وہ جانور جس کا سرے سے سینگ ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیں، ٹوٹا ہوا سینگ ہو یا سرے سے سینگ ہو ہی نہیں، دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر جانور کا سینگ اکھاڑ دیا اور جڑ سے اکھاڑ دیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عام طور پر آج کل لوگ جانور کا سینگ جو ہے وہ گھس دیتے ہیں، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن یہ جو میں نے سنا ہے کہ جو جانور کا سینگ گھستے ہیں یا اس میں کچھ ایسا جلاتے ہیں اس کو، اس سے جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے، تو غیر ضروری تکلیف جانور کو دینا اس کا بہرحال گناہ ہوگا، لیکن بغیر سینگ والے کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، سینگ ٹوٹ گیا لڑائی وڑائی کے دوران اور اکھڑ گیا جس سے دماغ کو زد پہنچی ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ دوسرا کون سے عیب ہیں؟ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل گئی ہوئی ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی، بعض دفعہ آپ جانور خریدتے ہیں جانور لنگڑا ہوتا ہے، تو اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں زمین پہ ٹکا ہی نہیں پا رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اتنا اگر لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں کم از کم اس کو چلانے کے قابل بنا رہا ہے، زمین پہ ٹکا لیتا ہے اور چل لیتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ کان یا دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ 1/3 اگر دم کٹی ہوئی ہے، 1/3 کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ آدھا، تو ہماری نظر میں راجح بات یہی ہے کہ اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے یا آدھی دم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم اگر کٹی ہوئی ہے آدھی دم یا کان تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ خراب تھن والے جانور کی قربانی، گائے کے 4 تھن ہیں، اگر 2 تھن خراب ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر 1 تھن خراب ہے تو جائز ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر 1 تھن خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جانور کا کے خصیتین میں سے ایک خصیہ ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی، بعض دفعہ جانور کے خصیتین پیدائشی طور پر نہیں ہوتے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ کتنا کمزور جانور ہو کہ جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر جانور اتنا بڈھا یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس سے بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا اور وہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہیں جا سکتا، آپ نے یہاں سے 10 میٹر دور تک لے کے جانا ہے اس کو قربانی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی اس کو آپ اسٹریچر میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اتنا کمزور ہو گیا تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی قربان ہو چکا ہے، اس کو مزید قربان کرنے کی کوشش نہ کریں آپ، اتنا ہو کہ چل سکتا ہو اپنے پاؤں پہ، تو جب تک اتنا ہے کہ اپنے پاؤں پہ چلنے کی اس میں طاقت ہے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے جی گائے میں 7 افراد کی شرکت لازم ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اہم سوال، معذور جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہے، جیسے ہم نے بتایا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اتنی کہ زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا وہ، بعض دفعہ جانور کو گراتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے وہ معذور ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لیں اگر قربانی کے لیے جانور کو گراتے ہوئے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ اتنے موٹے تازے بیل ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کو گرا رہے ہوتے ہو تو 2-4 بندے وہ پہلے گرا چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو گراتے ہوئے اس بیل کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو چونکہ وہ قربانی کے دوران ہی کا ایک پروسیس ہے، قربانی کے دوران کا ہی ایک عمل ہے، تو اس سے
کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی بھی